رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ بقرہ کا 23واں رکوع ہم شروع کریں گے اور اس کی ابتدائی آیات پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے کہ فرض کیے گئے اور لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے اور اسی کی فرضیت کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ روزے اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تقویٰ مل جائے۔ اب جب ہم روزے کی فضیلتیں پڑھتے ہیں، اس کے فوائد پڑھتے ہیں، روزے کی حالت میں ہمیں جو درجات ملتے ہیں ہم وہ پڑھیں تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ گناہوں کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ روزہ گناہوں کے بارے میں ایک ڈھال کہتے ہیں، جیسے ایک شیلڈ ہوتی ہے، یعنی جتنے بھی تیر چل رہے ہو نا وہ ڈھال روک لیتی ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ رکھ دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ اتنا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ، اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اس طرح اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ 70 سال کی، ایک روایت میں نے پڑھا 100 سال کی مسافت سے، یعنی 100 سال میں انسان جتنا سفر کرتا ہے جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو جو بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، زیادہ خاموش رہنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ جب ہم ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ وہ، تو جہاں فرضیت کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں 30 روزے ہو یا 29 ہوں چاند کے حوالے سے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتنی رحمتوں کا نزول اس شخص کے لیے کرتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان بھی ہے، اور اس میں سے صرف اور صرف روزے دار گزریں گے۔ جب آخری روزہ دار اس دروازے سے گزر جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک خاص پروٹوکول ہے، یہ بھی ایک خاص اہمیت ہے روزے داروں کی۔ ساری عبادتیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق دیتے ہیں، حج اللہ کے گھر کا طواف ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے لیے۔ لیکن خالصتاً روزے کے بارے میں یہ کہا گیا، اللہ فرماتا روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں۔ یا اللہ باقی بھی تو سارے جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، جو ہم افعال کرتے ہیں، وہ اللہ تیرے لیے۔
اب اس کی اگر ہم منطق کو سمجھیں، ایک خالص روزے کے لیے کیوں کہا گیا؟ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ہمیں پتہ چلے گا، جو دوسری عبادتوں سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں آتی۔ حج بھی دکھاوے کے لیے کیا جا سکتا ہے، یا ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اب لوگ مجھے حاجی کہیں گے، اب لوگ میری عزت زیادہ کریں گے، معاشرے میں میرا مقام ہو جائے گا، یعنی کوئی دنیاوی مقصد اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ نماز بھی استغفر اللہ نعوذ باللہ کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ ویسے ہم کبھی اپنے آپ پر غور کریں کہ لوگوں کے سامنے یا مسجدوں میں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا تنہائی میں گھر میں بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں؟ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو کیا اس وقت بھی ہم اسی طرح بڑے خیال سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ارکان پورے کر رہے ہوتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ نمازوں میں چوری مت کرو۔ چوری سے مراد یہ ہے کہ رکن مت گھٹاؤ، کم نہ کرو۔ جیسے رکوع کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صحیح طرح سے کھڑے نہیں ہوتے اور وہیں سے آدھے راستے سے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب قیام کریں، سبحان ربی الاعلی کم از کم 3-4 سیکنڈ تو لگتے ہیں، تسبیح مکمل کریں، کھڑے ہو کے مکمل کریں، ایسا نہیں کہ راستے میں آپ نے مکمل کر دیا۔ تو سجدے کو صحیح طریقے سے کرنا، قاعدہ اخیرہ پہ صحیح طرح سے بیٹھنا، قیام صحیح طرح سے کرنا، نگاہوں کو مصلی پر مرکوز رکھنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، ساری چیزیں ایسی، مطلب ان میں یہ ہے کہ پھر نماز میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، نماز سے انسان باہر نکل جاتا ہے، جیسے بار بار کھجلی کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے، بلا ضرورت ہم خیالوں میں مگن بار بار سر میں خارش کر رہے ہیں، ناک میں ایسے کر رہے ہیں، ایسے داڑھی میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو بے خیالی میں وہ بے دھیانی میں ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی نماز، کائنات کے جو بادشاہ ہے اس کے سامنے، اس کے دربار میں ہم آتے ہیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب مصلی پہ آپ کھڑے ہو، جب نماز پڑھ رہے ہو تو ایک مجرم کی حیثیت سے آئے نا۔ اس دن بھی میں بات بیان کر رہا تھا نا کہ مجرم کی حیثیت، کڑیاں لگی ہوں جیسے عدالت سے، اب صرف یہی دھیان ہو کہ ادھر سے بس جان چھوٹ جائے، اللہ ہمیں معاف کر، دھیان باقی رہے نہیں، تو اس لیے وہ توجہ سے نماز ادا کر۔ تو یہ بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیاں معاف کرے اور ہمیں صحیح طرح سے نماز ادا کرنے کی توفیق۔ اس طرح صدقات اور خیرات میں بھی آپ نے بھی دیکھا، ان دنوں میں بھی نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، مدد اتنی نہیں ہو رہی ہوتی جتنا فوٹو سیشن ہو رہا ہوتا، جتنا مظلوم لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ مجھے ایک دو منظر بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جو دے رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ ڈانٹ بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھے، کائنات میں سب کو رزق دے، جو نافرمانی کر رہا اس کو بھی دے رہے۔ تو بندہ یہاں دیکھ لے کسی ایک کو کیا کچھ کسی وقت کا کھانا کھلا دیتا ہے تو کتنے تانے دیتا ہے، تو وہ ڈانٹ بھی رہے ہیں، کبھی اس کو بڑی حقارت والی نگاہوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی ریاکاری کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، تکبر بھی آ سکتا ہے کہ دیکھو میرے پاس کتنا مال ہے، میں ان سے کتنا بہتر ہوں، بڑے اجر ضائع ہوتے ہیں۔ تو یہ عبادات میں کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی غلطی کا جو ہے نا وہ ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک راز ہے، آپ سب کا ایک راز ہے، نہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں، اور نہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ نماز تو ہم نے پڑھ لی نا، سب کے سامنے پڑھ لی، آپ کو بھی پتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں نے نماز پڑھی، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی۔ روزہ اب یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، ہزاروں مواقع ایسے ملتے ہیں
کہ جب انسان کچھ کھا بھی سکتا ہے، انسان کچھ پی بھی سکتا ہے، منہ صاف کرو باہر آ کے تو بس یہ روزہ ہے۔ کون سا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے؟ کوئی چیک تھوڑی کرانا ہے، کوئی ٹیسٹ تھوڑی کرانا ہے، بس روزہ آپ نے کہہ دیا روزہ۔ جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو نہ آپ نے مجھے دکھانے کے لیے رکھا، نہ آپ نے اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے رکھا، نہ آپ نے اہل شہر کو، اہل محلہ کو دکھانے کے لیے رکھا، وہ روزہ آپ نے خالصتاً اللہ کے لیے رکھا ہے۔ بڑی خالص بات ہے تقویٰ میں۔ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، جو منبع ہے، جو سبب ہے ہر قسم کے فساد کا، شیطانی کا دنیا میں، اس کو اللہ قید کر کے انسانوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اب تو اپنے نفس کی ذرا بہترین تربیت کر کر، سب سے بڑا دشمن میں نے قید کر دیا۔ اس لیے یہ روزہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روزے پر اللہ نے اتنا اجر رکھ دیا۔ اور ایک میں روایت پڑھ رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کھانا تناول فرما رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نفلی روزے رکھتے تھے۔ پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روزے ہر ماہ میں اور یوم عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ 2 روزے 9 یا 10 محرم کا رکھتے ہیں، 10 کے ساتھ 11 کا بھی رکھتے، کیونکہ 10 جو تھا وہ یہودی بھی رکھتے تھے تو نبی نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مماثلت نہ ہو جائے، ایک روزے کا اضافہ کیا تو روزے رکھا کرتے تھے۔ تو نفلی روزے بھی رکھتے کیونکہ روزہ ویسے ایک نفس کی تربیت تھی، صحابہ کرام رکھا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال آپ بھی کھانے میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنا رزق کھاتا ہوں اور بلال کا رزق جو ہے وہ جنت میں، یعنی اس روزے کے حوالے سے کیسی خوبصورت بشارت۔ روایت میں آتا ہے کہ ایسا دسترخوان لگے گا، آج تک کسی آنکھ نے وہ دسترخوان نہیں دیکھا ہوگا، کسی کان نے وہ دسترخوان نہیں سنا ہوگا، اور کسی ذہن نے اس دسترخوان کے بارے میں خیال بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ ایسا دسترخوان ہوگا، اس پر صرف روزے دار بیٹھے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں جنت میں روزے داروں کو عطا کی۔ تو فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور